قناعت اختیار کرنا۔ اللہ والوں کی زندگی کا ایک وصف قناعت اختیار کرنا۔ قناعت کا مطلب ہے جو اللہ نے دیا ہے بس اسی پہ اللہ کا شکر ادا کرنا، زیادہ کی حرص و ہوس نہ کرنا، اپنی ضروریات کو اپنی آمدنی میں پورا کر دینا۔ ایک آدمی کو معلوم ہے میری آمدنی مثلا 25,000 ہے، وہ اپنی ضروریات کو اپنی آمدنی کے اندر ہی رکھتا ہے، اسی میں کوشش کرتا ہے میری ضرورتیں پوری ہو جائیں۔ اگر خواہشات پہ چلیں گے وہ تو بادشاہ کی بھی پوری نہیں ہوتی، ضرورتیں اللہ فقیر کی بھی پوری کر دیتا ہے۔ جب آدمی قناعت پہ چلتا ہے اس پہ قرضہ نہیں آتا، قناعت پہ چلنے والا پریشان نہیں ہوتا۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طوبی لمن ہدی الی الاسلام، خوشخبری ہے اس شخص کے لیے، نیک بختی ہے جس کی اللہ نے رہنمائی کی اسلام کی طرف، وکان عیشہ کفافا وقنعا، اور اللہ نے اس کو اتنا دیا جو اس کے لیے کافی ہوتا ہے اور وہ اسی پر قناعت اختیار کرتا ہے۔ اللہ نے اتنا دیا ہے قوت لا یموت، زندگی گزر رہی ہے، اتنا دیا جو اس کے لیے کفایت کر رہا ہے اور وہ اسی پہ قناعت کر رہا ہے، تو یہ زندگی پرسکون ہوتی ہے۔ انسان پریشان ہوتا ہے زیادہ کی وجہ سے، اگر یہ زیادہ کی حرص نہ رکھے، جو اللہ نے حال میں دیا ہے اس پہ شکر کرے، کبھی پریشان نہیں ہوگا۔ انسان اپنے سے اوپر دیکھتا ہے تو پریشان ہوتا ہے، اگر وہ اپنے سے نیچے نگاہ رکھے تو اس کو ہمیشہ اللہ شکر کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ تو قناعت نہ ہونے کی وجہ انسان کا اٹھنا بیٹھنا مالداروں کے ساتھ ہوتا ہے، دولت مندوں کے ساتھ ہوتا ہے، فساق کے ساتھ ہوتا ہے، ان کی دولت کو، ان کی عیش و عشرت کو، عیاشی کو دیکھتا ہے، پھر اللہ نے جو اس کو دیا ہے اس پر وہ ناشکری کرتا ہے۔ ورنہ اگر اس کا گزر بسر غریبوں کے ساتھ، تنگ دستوں کے ساتھ، صلحاء کے ساتھ ہو، وہ اس پر بھی اللہ کا شکر کرے گا کہ اللہ نے مجھے صحت کی نعمت تو دی ہے۔ دیکھیں آج اگر 25,000 اس کی تنخواہ ہے تو اللہ کا شکر کرے، آنکھوں میں بینائی تو ہے، کانوں میں شنوائی ہے، زبان میں گویائی ہے، ہاتھوں میں پکڑنے کی طاقت ہے، پاؤں میں چلنے کی صلاحیت ہے۔ اگر 1,00,000 روپے تنخواہ ہوتی لیکن اندھا ہوتا، 2,00,000 روپے آمدنی ہوتی لیکن مجنون اور دیوانہ ہوتا، 5,00,000 روپے کماتا لیکن معدہ کام نہ کرتا، لاکھوں روپے آمدنی ہوتی لیکن دل کا دورہ پڑا ہوا ہوتا، لاکھوں روپے کماتا لیکن فالج کے اندر مفلوج ہو کر بستر پہ زندگی گزار رہا ہوتا، تو اسی دولت کا کیا فائدہ؟ خشک روٹی ہو، چٹنی ہو، صحت کے ساتھ ہو، یہ اس سے بہتر ہے سونے کا نوالا ہو لیکن مفلوج ہو کر بستر پہ زندگی گزار رہا ہو۔ ایک بادشاہ مفلوج تھا تو اپنے محل میں تھا، تو محل کے سامنے کھڑکی تھی، اس کی نظر پڑی تو اس نے دیکھا کہ ایک فقیر تنگ دست آدمی ہے، راستے سے گزرتا ہوا جا رہا ہے، بھوک لگی، اس نے اپنا رومال نیچے رکھا، کھولا، اس میں سے ایک روٹی نکالی، پیاز کا دانہ تھا، پیاز لیا، خشک روٹی کے ساتھ کھایا، پانی پیا، وہیں درخت کے نیچے سو گیا۔ بادشاہ نے کہا اس کو بلاؤ، بلایا گیا، اس نے کہا بھئی تو کہاں سے آیا؟ کہا میں فلاں جگہ سے آیا ہوں، مسافر ہوں۔ کہا تو کیسے سو گیا؟ نہ تیرے نیچے بستر تھا، نہ تیرے پاس کوئی تکیہ سراندو تھی، اور تو نے کھایا کیا؟ میں نے تو دیکھا خشک روٹی ہے۔ اس نے کہا جی بھائی خشک روٹی تھی، پیاز تھا، الحمدللہ اللہ نے یہ عطا فرمایا، پرسکون نیند آ گئی۔ بادشاہ اس سے کہنے لگا کاش میری جتنی سلطنت ہے یہ سب آپ کے پاس ہوتی، اور جو اللہ نے آپ کو صحت اور نیند کی نعمت دی ہے کاش یہ اللہ مجھے دے دیتا، کہ میرے پاس نیند نہیں ہے، ساری رات کروٹیں بدلتا رہتا ہوں، نیند نہیں آتی، صحت نہیں ہے، کھا پی کچھ نہیں سکتا، مفلوج ہوں، کروٹ نہیں بدل سکتا۔ اس لیے اللہ نے جو نعمت دی ہے بڑی نعمت ہے، تو اس لیے انسان قناعت اختیار کرے، موجودہ نعمتوں پہ شکر کرے، تو جب شکر ہوگا تو قناعت کی توفیق اللہ دے گا۔ نمبر 17، عفو و درگزر کو اختیار کرنا۔ اولیاء اللہ کی زندگی میں ایک وصف ہے عفو و درگزر اختیار کرنا، معاف کرتے ہیں ہر ایک کو۔ اللہ کو ایسے ہی لوگ پسند ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفت بھی عفو و درگزر ہے، اللہ تواب ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، معافی کو قبول کرنے والا ہے، تو اللہ کو بھی وہی بندے پسند ہیں جو لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ اس لیے انسان اپنی زندگی میں وصف لائے کہ اگر کوئی اس کا جرم بھی کرے، تکلیف بھی پہنچائے، قادر ہو کر بھی اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کر دے۔ حضرات صحابہ اور سلف کا آپ کی زندگی میں یہی بات نظر آئے گی، کسی نے تکلیف پہنچائی، برا بلا کہا، یہ لوگ قادر بھی ہوتے تھے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیتے۔ ایک بزرگ راستے سے گزر رہے، پیچھے سے ایک آدمی گالیاں دیتا رہا، ان کا علاقہ قریب تھا، تو انہوں نے اس سے کہا بھئی یہاں جو دینی ہے دے دو،
اگر میرے علاقے میں جاؤ گے میرے دوست احباب رفقا دیکھیں گے کہیں تمہیں تکلیف نہ پہنچا دیں، اس لیے جو کچھ کہنا ہے میں رکتا ہوں یہی کہہ دو۔ تو وہ ان کی تواضع عاجزی سے اتنا متاثر ہوا، وہیں توبہ طائب ہوا کہ آج کے بعد میں کسی کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ ایک نیک صالح انسان ہے، جا رہے ہیں تو ایک شخص پیچھے سے آیا اور آ کر کہنے لگا کہ میں تمہاری ماں سے شادی کرنا چاہتا ہوں، مجھے پتہ چلا تمہاری ماں بڑی حسین ہے، بڑی خوبصورت ہے، اس میں یہ خوبیاں ہیں، میں تمہاری ماں سے شادی کرنا چاہ رہا ہوں۔ حالانکہ وہ اللہ کے نیک بندے متقی خود بزرگ، ان کی والدہ کو تو نکاح کی حاجت نہیں، وہ بڑی بوڑھی تھیں، نیک صالحہ تھیں۔ جب اس نے اتنی سخت باتیں کی اس نے کچھ نہ کہا، صرف یوں نظر پیچھے کی طرف دوڑائی، آسمانی بجلی آ کر گری، وہیں آدمی جلوس کے مر گیا۔ اس نے کہا میرے صبر نے اس کو مار دیا، میں نے تو کچھ نہ کہا تھا، لیکن جو اللہ کے نیک بندوں کو اذیت دیتا ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے نیک بندوں کو اذیت دے گا اس کے میرے ساتھ اعلان جنگ ہوگا۔ پھر اللہ کا اعلان جنگ ہوتا ہے، اللہ ایسے بندوں کو بسا اوقات اپنی پکڑ میں لے لیتا ہے۔ الاعتدال فی مراتب الرجال میں واقع ہے، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد کو ایک خاتون برا بلا کہنے لگی، تو حضرت نے پیچھے کی طرف دیکھا، اپنے مرید سے کہا ایک تھپڑ مار دو، اس نے کچھ نہ کیا، وہ جھجکنے لگا، اتنے میں ایک دم آسمانی بجلی گری، عورت جھلس گئی، تو اس نے کہا اللہ کے بندے میں تمہیں کہہ رہا تھا مار دو، اگر تم مار دیتے تو ہم بدلہ لے لیتے تو اللہ کا عذاب نہ آتا، تو اب اس پر اللہ کا عذاب آیا گستاخی پر، اس لیے فوراً جگہ پہ مر گئے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں اللہ کے نیک بندے کوشش کرتے ہیں ہر ایک کو معاف کرتے ہیں، کسی سے بدلہ نہیں لیتے، انتقام نہیں لیتے، اس لیے انسان زندگی میں ایک وصف لائے قادر ہو کر بھی معاف کر دے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی دیکھیں، وہی لوگ جنہوں نے 13 سال آپ کو مکہ میں اذیتیں دی، فتح مکہ کے موقع پر آپ سب پر آپ کو اختیار تھا، چاہتے تو قتل کر دیتے لیکن آپ نے سب کو معاف کر دیا۔ وہی لوگ جو حضرت بلال حبشی پر، حضرت خباب بن ارد پر، حضرت سمیہ پہ ظلم کرنے والے تھے، آپ نے فتح مکہ میں سب کو معافی کا اعلان کر دیا۔ تو آپ علیہ السلام کی زندگی میں عفو درگزر بہت ہے، طائف کے واقعے میں دیکھیں سب کو معاف کر دیا، ہر موقع پر جنہوں نے تکلیف دی آپ کو، آپ نے کبھی اپنی ذات کی وجہ سے کسی سے بدلہ نہیں لیا، جب ہوا اللہ کے لیے معاف کیا۔ نمبر 18، حضرات اولیاء اور صلحاء کی زندگی کا ایک وصف تزکیہ نفس کرنا، وہ ہمیشہ اپنے نفس کا تزکیہ کرتے رہتے ہیں، اپنے نفس کو، اپنے باطن کو گناہوں سے بچاتے ہیں، ان کی فکر اپنے ظاہر پر نہیں ہوتی، باطن پر ہوتی ہے۔ ہماری فکر تو ظاہر پر ہے، اچھا لباس ہو، اچھی ٹوپی ہو، اچھی گاڑی ہو، اچھی جوتی ہو، اچھا موبائل ہو، ہم ظاہر پہ محنت کرتے ہیں، وہ لوگ باطن پہ محنت کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں قد افلح من تزکا، یقیناً وہ کامیاب ہوا جس نے اپنا تزکیہ کیا۔ اللہ فرما رہے جس نے اپنا تزکیہ کیا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا، اپنے باطن کی اصلاح کی، وہ کامیاب ہو گیا۔ دوسرے مقام پہ فرمایا سورہ شمس میں قد افلح من زکاہا، کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر دیا۔ تو دیکھیں اللہ نے کامیاب کس کو کہا؟ جس نے باطن کی اصلاح کی۔ ہمارا یہاں معیار یہ ہے، کامیاب وہ ہے جس کے پاس شاید دولت، پیسہ، منصب، عہدہ، سرکاری نوکری ہو، ہم کہتے ہیں کامیاب ہو گیا، اور کائنات کا پیدا کرنے والا اللہ کہہ رہے وہ کامیاب ہے جس نے اپنے باطن کی اصلاح کر دی۔ اس لیے حضرات سلف کی زندگی میں ایک وصف، انہیں اپنے باطن کی بڑی فکر ہوتی ہے۔ نمبر 19، اللہ تعالیٰ نے ان میں 19ویں چیز رکھی ہے زبان کی حفاظت کرنا۔ وہ ہمیشہ اپنی زبان کی بڑی حفاظت کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ان کی زبان سے کوئی ایسا جملہ نہ نکلے جو اللہ کے ہاں پکڑ کا اور گرفت کا ذریعہ بن جائے۔ جب انسان کی عقل کامل ہوتی ہے اس کی گفتگو کم ہو جاتی ہے، اور جس کی گفتگو زیادہ ہوتی ہے اس کی عقل ناقص ہوتی ہے۔ جب عقل کامل ہوگی تو انسان کی باتیں کم ہو جائیں گی۔ انبیاء علیہ السلام کی عقل کامل ہوتی ہے، اس لیے ان کی گفتگو کم ہوتی ہے۔ حضرت لقمان حکیم کو اللہ نے بڑی حکمت عطا فرمائی تھی، ان سے پوچھا گیا اللہ نے آپ کو یہ حکمت دی، پیچھے وجہ کیا ہے؟ انہوں نے 3 باتیں بیان فرمائی۔ نمبر 1، میں جب بات کرتا تھا سچ بولتا تھا۔ نمبر 2، میں نے کبھی امانت میں خیانت نہیں کی۔ اور نمبر 3، میں نے ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیا جو لایعنی تھی، جو بے فائدہ کام، بے فائدہ باتیں، غیر ضروری کام، میں نے ان سب کو چھوڑ دیا، لایعنی چیزوں سے بچا۔
جتنا آدمی لایانی چیزوں سے بچتا ہے اتنا اس کی فہم و فراست میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہمارا وقت لایانی چیزوں میں لگ رہا ہے، موبائل میں لگیں، فیس بک میں لگیں، یوٹیوب میں لگیں، گناہ بھی ہو رہا ہے، بد نظری بھی ہو رہی ہے، اور قیمتی وقت گھنٹوں ہمارا اس چیز میں ضائع ہو رہے ہیں جس میں نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ۔ اس لیے جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے اس کو لایانی چیزوں سے، بے فائدہ چیزوں سے بچا دیتا ہے اور اس کی زبان پر اپنے ذکر کو جاری کر دیتا ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا 19واں وصف زبان کی حفاظت۔ ایک صحابی عقبہ بن عامر آپ علیہ السلام کے پاس آئے، فرمانے لگے یا رسول اللہ من نجات، نجات کس چیز میں ہے؟ آپ علیہ السلام نے 3 باتیں بیان فرمائی۔ املک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، ولیسعک بیتک، تمہارے لیے تمہارا گھر کشادہ ہونا چاہیے، بلا ضرورت مت نکلو، وابکی علی خطیئتک، اپنے گناہوں پہ روتے رہو، اپنے گناہوں پہ اللہ کے سامنے رو۔ نمبر 20، اولیاء اللہ کی زندگی میں 20واں وصف کیا ہے؟ سادگی اپنانا۔ حضرات اولیاء میں آپ کو جو لوگ ملیں گے سادہ لوگ ملیں گے، زندگی میں سادگی ہوگی۔ سادگی کا یہ مطلب نہیں کہ میلے کچیلے کپڑے پہنو، غسل نہ کرو، بدبو جسم سے آئے، بال بکھرے ہوئے ہوں، پورا گندہ ہو، ناخون بڑے ہوئے ہوں، دانتوں کی صفائی نہ ہو۔ ہم سمجھتے ہیں یہ بڑا اللہ کا ولی ہے جو مہینوں نہیں نہاتا، غسل نہیں کرتا، بدبو آ رہی ہے جسم سے، نماز نہیں پڑھتا۔ نہیں، وہ ولی نہیں، وہ شیطان ہے۔ اللہ کا ولی وہ ہوگا جس کی زندگی میں عبادت ہوگی، نماز ہوگی، طہارت ہوگی، ہاں سادگی کے ساتھ زندگی گزارے گا، عیش و عشرت نہیں ہوگی، تعیش نہیں ہوگا اور ریاکاری نہیں ہوگی، سادگی ہوگی، لباس ہوگا، صاف ستھرا ہوگا، زندگی ہوگی، صفائی ستھرائی ہوگی۔ وہ ہر چیز میں معتدل چیز لے گا، نہ بہت اعلیٰ نہ بہت ادنا، درمیانی چیز، چاہے وہ کپڑا ہو، لباس ہو، مکان ہو، گاڑی ہو، ضروریات میں سادگی کو لے کر آئے گا۔ وہ یہ نہیں چاہے گا کہ لوگ مجھے دیکھیں اور لوگوں کی نظریں میری طرف اٹھیں، وہ چاہے گا میری ضرورت پوری ہو جائے، وہ اپنی ضرورت پوری کرے گا، خواہش پوری نہیں کرے گا۔ اور جب آدمی خواہشات پہ چلتا ہے وہ سادگی نہیں ہوتی۔ سادگی میں ضرورت پوری ہوتی ہے، لباس ہو جائے، سطر ڈھک جائے، کھانا ہو جائے، وقت پہ مل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا تسمعون، الا تسمعون، کیا تم لوگ سنتے نہیں ہو، کیا تم لوگ سنتے نہیں ہو، ان البذاذۃ من الایمان، ان البذاذۃ من الایمان، سادگی ایمان کا حصہ ہے، سادگی ایمان کا حصہ ہے۔ نمبر 21، جھگڑے سے اجتناب کرنا۔ اللہ والوں کی زندگی کا ایک وصف جھگڑے سے اجتناب کرنا۔ وہ لڑائی جھگڑے میں نہیں پڑتے، اپنے آپ کو جھگڑے سے کوسوں دور رکھتے ہیں، اس لیے کہ جو جھگڑالو ہوتا ہے وہ تو اللہ کا مبغوض بندہ ہے، محبوب بندہ نہیں۔ اللہ کا محبوب بندہ وہ ہوگا جو اپنے آپ کو جھگڑے سے دور رکھے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا، میں ضمانت لیتا ہوں کہ میں جنت کے کناروں پر اس شخص کو محل دلاؤں گا کہ جو آدمی جھگڑے پر کو چھوڑ دے، وہ اگرچہ وہ حق پر ہو، حق پر ہوتا ہوا بھی جھگڑے کو چھوڑ دیتا ہے صرف اس وجہ سے کہ جھگڑا نہ ہو، اپنا حق چھوڑ رہا ہے۔ جھگڑے سے بچنے کے لیے آپ نے فرمایا میں جنت میں اس کو محل دلاؤں گا۔ نمبر 2، وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ، میں جنت کے درمیان میں اس کو محل دلاؤں گا۔ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا، جو جھوٹ کو چھوڑ دے اگرچہ مذاق میں ہو، مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے۔ نمبر 3، وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ، جنت کے درمیان سب سے اعلیٰ جگہ میں اس کو محل دلاؤں گا۔ لمن حسن خلقہ، جس کے اخلاق اچھے ہوں گے، جس کے اخلاق اچھے ہوں گے، جنت کے اعلیٰ حصے میں محل۔ اور آپ نے فرمایا درمیانے حصے میں اس کے لیے جو جھوٹ کو چھوڑے اگرچہ وہ مذاق میں کیوں نہ ہو، اور جنت میں اس کے لیے محل جو جھگڑے کو چھوڑ دے۔ تو میں نے عرض کیا اللہ کے محبوب بندے اپنے آپ کو جھگڑے سے بچاتے ہیں۔ نمبر 22، اللہ کے نیک بندوں کی زندگی کا وصف ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی کرنا۔ 22واں وصف ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی کرنا، یعنی وہ یہ نہیں دیکھتے کہ خیر خواہی اس سے کریں جو میری قوم کا ہو، میری زبان کا ہو، میرے قبیلے اور خاندان کا ہو، میری سیاسی پارٹی کا ہو، میرے پڑوس میں رہتا ہو،
میرے علاقے کا ساتھی ہو، میرے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہو، بچپن کا دوست ہو، نہیں، ان کی خیر خواہی کا تعلق ایمان سے ہوتا ہے کہ مسلمان وہ اس رشتے اور بنیاد پر خیر خواہی کرتے ہیں۔ انہی لوگوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جریر بن عبداللہ بجیلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، جب میں ایمان لے کر آیا، بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والنصح لکل مسلم، میں نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی، نماز قائم کرنے پر، زکوٰۃ ادا کرنے پر، ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی پر، ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی۔ اس حدیث کے جو راوی ہیں جریر بن عبداللہ بجلی، اتنی خیر خواہی تھی ان میں، شرح صحیح مسلم میں ان کا واقعہ ہے۔ ایک دفعہ انہوں نے ایک غلام کو بھیجا، گھوڑا خریدو۔ غلام گیا، گھوڑا دیکھ کر آیا، گھوڑے والے سے بات ہوئی، اس نے کہا 300 درہم میں دے رہا ہوں۔ گھوڑا دیکھا، لے کر آئے۔ حضرت جریر بن عبداللہ بجیلی رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا، ان کو پسند آیا، گھوڑے پر بیٹھے چکر لگایا، ان کو اندازہ ہوا گھوڑے کی قیمت زیادہ ہے اور اس نے ان کو قیمت کم بتائی، تو شاید اس کو گھوڑا کہیں میراث میں ملا تھا یا کسی نے ہدیے میں دیا تھا، اس لیے اس کو اصل قیمت کا پتہ نہیں تھا۔ حضرت جریر بن عبداللہ نے اس سے کہا گھوڑے کی قیمت زیادہ ہے۔ اس نے کہا حضرت آپ 400 درہم دے دو۔ فرمایا نہیں، اس سے بھی زیادہ ہے۔ کہا 500 دے دو۔ کہا نہیں، اس سے بھی زیادہ ہے۔ کہا 600 دے دو۔ انہوں نے کہا نہیں، اس سے بھی زیادہ ہے۔ کہا آپ مذاق کر رہے ہیں مجھ سے کہ میں 300 میں دے رہا تھا، آپ کہہ رہے ہو نہیں 600 سے بھی زیادہ ہے۔ حضرت نے آخر 800 درہم میں اسے گھوڑا خریدا، اور ایک قول ہے 600 درہم میں گھوڑا خریدا۔ تو غلام کہنے لگا حضرت 300 میں بیچ رہا تھا، آپ نے ڈبل قیمت میں اس سے لے لیا۔ حضرت جریر بن عبداللہ بجیلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث سنائی کہ جب میں ایمان لے کر آیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے 3 چیزوں پر بیعت لی تھی۔ ان میں ایک بات یہ بھی تھی، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، ہر مسلمان سے خیر خواہی کرو۔ اور خیر خواہی کا تقاضا یہ ہے، اس کو اصل قیمت کا پتہ نہیں ہے، اگر میں اس سے کم قیمت میں لوں گا یہ خیر خواہی نہیں ہوگی، تو اس لیے میں نے اس کو اصل قیمت اس کی دی ہے۔ تو میں نے عرض کیا اللہ کے نیک بندوں کا ایک وصف ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی کرنا۔ نمبر 23واں وصف اللہ نے ان کی زندگی میں رکھا ہے، خود پسندی میں مبتلا ہونے سے بچنا۔ خود پسندی میں مبتلا نہیں ہوتے۔ خود پسندی اس کو کہا جاتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھے، اپنی رائے کو سب سے بہتر سمجھے، باقی لوگوں کو غلط سمجھے۔ وہ سمجھے کہ جو رائے میں دے رہا ہوں، جو مشورہ میں دے رہا ہوں، جو فیصلہ میرا ہے، سب اس کو منظور کریں۔ اپنی رائے پہ ڈٹ جانا، دوسرے کی بات نہ سننا، مشورے کو قبول نہ کرنا، دوسروں کو غلط تسلیم کرنا، اپنی بات کو درست سمجھنا، یہ ہے اعجاب المرء۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کے بارے میں فرمایا، یہ انسان کو ہلاک کرنے والی ہیں۔ ہلاک کرنے والی آپ نے فرمایا 3 چیزیں۔ صحابہ نے پوچھا وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اما المہلکات فہون متبعون، نمبر 1 وہ خواہشات جس کی انسان پیروی کرے، ایسی خواہشات جس کے پیچھے انسان چلے وہ انسان کو ہلاک کرتی ہے۔ نمبر 2 وشح مطاع، وہ حرص و ہوس، وہ حرص کہ جب انسان اس کا فرما بردار بنے، حرص کے پیچھے انسان چلے، اپنی خواہشات کو پورا کرے۔ نمبر 3 واعجاب المرء بنفسہ، اور انسان کا اپنی بات کو پسند کرنا، وہی اشدہن، یہ ان تمام میں سب سے زیادہ سخت ہے۔ تو دیکھیں یہاں کیا بات ہے، اپنی بات کو پسند کرنا، یعنی اپنی بات پہ ڈٹ جانا، اڑ جانا، دوسروں کی بات کو غلط تصور کرنا، یہ اچھا وصف نہیں۔ اس لیے انسان اللہ سے اس سے پناہ مانگے۔ یہ جو بات ہے کہ خود پسندی میں مبتلا ہونا، کہ صرف اپنے آپ کو ٹھیک سمجھنا، اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، لباس میں، حسن و جمال میں، قول میں، علم میں دوسروں کی تنقیص کرنا، یہ اللہ والوں کا وصف نہیں ہوتا۔ وہ ہر ایک کو اپنے سے بہتر سمجھتے ہیں۔ نمبر 24 دوسروں کے عیوب تلاش نہ کرنا۔ حضرات اولیاء کی زندگی میں آپ کو ایک وصف نظر آئے گا، وہ دوسروں کے عیوب تلاش نہیں کرتے، ان کی ہمیشہ نظر ہوتی ہے تو اپنے عیوب پر ہوتی ہے۔ جب انسان اپنے عیوب کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے تو دنیا میں اس کو سب سے زیادہ عیبدار وہ خود ہی نظر آتا ہے، اس کو پھر دوسروں کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ اور جو دوسروں کے عیوب تلاش کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے پھر اللہ اس کے عیوب تلاش کر کے اور اس کو گھر کے اندر اللہ رسوا کر دیتا ہے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ، تم دوسروں کے عیوب مت تلاش کرو، فَإِنَّهُ مَن يَتَّبِعْ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ يَتَّبِعُ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، جو دوسرے مسلمان بھائی کا عیب تلاش کرے گا اللہ بھی اس کا عیب تلاش کرے گا، وَمَن يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، اللہ جس کا عیب تلاش کرے يَفْضَحْهُ وَلَوْ فِي جَوْفِ رَحْلِهِ، اللہ اس کو رسوا کر دیتا ہے اگرچہ وہ کھجاوے کے اندر ہو، اگرچہ گھر کے بند کمرے میں کیوں نہ ہو، کوئی نہ کوئی ایسی بات پیش آتی ہے جس سے اس کی رسوائی ہو جاتی ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا ایک وصف دوسروں کے عیوب تلاش نہیں کرتے۔ نمبر 25، دوسروں کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہیں۔ حضرات اولیاء اللہ دوسروں کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہیں۔ جس طرح ہر انسان کو اپنی عزت پیاری ہے، وہ دوسروں کی عزتوں کی بھی لاج رکھتے ہیں۔ جو دوسروں کی عزتوں کو پامال کرتا ہے، رسوا کرتا ہے، اس کے لیے حدیث میں بڑے سخت الفاظ میں وعید بیان ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، لما عرج بی ربی مررت بقوم لهم اصفار من نحاس، جب میں معراج کے موقع پر گیا میرا گزر ایک قوم کے پاس سے ہوا، میں نے دیکھا ان لوگوں کے جو ناخون ہیں وہ تانبے کے ناخون ہیں، یخمشون وجوہہم وصدورہم، وہ ناخونوں سے اپنے چہرے کو اور اپنے سینے کو کھرید رہے ہیں، چھیل رہے ہیں، سینے کا گوشت چھیل رہے ہیں اور اپنے چہرے کا گوشت اسے چھیل کر نیچے پھینک رہے ہیں۔ فقلت من ہؤلاء یا جبرائیل، میں نے کہا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ہؤلاء الذین یأکلون لحوم الناس ویقعون فی اعراضہم، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے گوشت کھاتے تھے، یعنی غیبت کرتے تھے اور لوگوں کی عزتوں کو پامال کرتے تھے، لوگوں کی عزتوں کو پامال کرتے تھے، لوگوں کی غیبتیں کرتے تھے، اس لیے اللہ نے ان کو یہ سزا دی۔ اس لیے میں نے عرض کیا نیک لوگ دوسروں کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہیں۔ نمبر 26، گناہ پر کسی کو عار نہیں دلاتے۔ اگر کسی سے گناہ ہو جائے وہ اس پر پردہ ڈالتے، اس کو عار نہیں دلاتے۔ ایک آدمی سے ماضی میں گناہ ہو گیا، اب وہ اپنے گناہ پر توبہ کر رہا ہے، اب کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس کو اس گناہ پہ عار دلائے کہ تو نے ماضی میں یہ گناہ کیا۔ جب اللہ نے اس کو توبہ کی توفیق دے دی، ہو سکتا ہے توبہ کی وجہ سے اس کا مقام اللہ کے ہاں بہت بلند ہو گیا، آپ نے اسے گناہ کرتے تو دیکھا ہے، توبہ کرتے تو نہیں دیکھا، ہو سکتا ہے توبہ کی وجہ سے اس کا مقام اللہ کے ہاں بہت بلند ہو گیا۔ جب انسان کسی کو عیب دلاتا ہے گناہ پر، اللہ موت سے پہلے اس گناہ میں اس کو مبتلا کر دیتا ہے۔ جو جس کو کسی گناہ پہ عار دلائے گا، حالانکہ اس نے توبہ کر دی ہو، رسوا کرنے کے لیے اللہ موت سے پہلے اس گناہ میں، اس فعل میں اس کو واقع کر دے گا۔ ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، تاریخ بغداد میں ان کے ترجمے میں کہتے ہیں میں نے زندگی میں ایک آدمی کو عار دلائی، اس کی تنگ دستی کی وجہ سے، فقر کی وجہ سے موت سے پہلے میں بھی فقر اور تنگ دستی میں مبتلا ہو گیا۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عیر اخاہ بذنب، جو اپنے کسی بھائی کو گناہ پہ عار دلائے گا، لم یمت حتی یعملہ، موت سے پہلے اللہ اس گناہ میں اس کو مبتلا کر دے گا، یعنی من ذنب قد تاب منہ، کہ اس نے گناہ سے توبہ کر دی، یہ اس کو عار دلا رہا ہے، اللہ موت سے پہلے اس گناہ میں اس کو مبتلا کر دے گا۔ نمبر 27، کسی کی مصیبت پر خوشی کا اظہار نہیں کرتے۔ حضرات اولیاء اور سلف کسی کی مصیبت پر خوشی کا اظہار نہیں کرتے، یعنی اگر پتہ چل جائے کسی کا مالی نقصان ہوا تو وہ خوش نہیں ہوتے کہ بہت اچھا ہوا نقصان ہو گیا، کسی کا صدمہ پہنچا، کسی کے گھر میں انتقال ہو گیا، وہ خوش نہیں ہوتے۔ آج دیکھنے میں آتا ہے بعض لوگ اگر کسی سے مقابلہ ہو رہا ہے، جھگڑا چل رہا ہے، اس کا نقصان ہو جائے خوش ہو جاتے ہیں، مقابل کو اگر تکلیف پہنچ جائے خوش ہو جاتے ہیں۔ اولیاء اللہ کو کوئی تکلیف بھی پہنچائے وہ لوگ یہ بھی نہیں چاہتے اس کو تکلیف پہنچے، وہ اللہ کے لیے معاف کرتے ہیں اور کسی کی تکلیف پر خوش نہیں ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تظہر الشماتۃ لاخیک فیرحمہ اللہ ویبتلیک، تم دوسرے کی مصیبت پر خوشی کا اظہار مت کرو ورنہ اللہ اس پہ رحم کرے گا اور تمہیں اس مصیبت میں مبتلا کر دے گا۔ اللہ اس پہ رحم کر کے اس کو مصیبت سے نکال دے گا اور تم جو اس پہ خوش ہو رہے تھے اللہ اس مصیبت میں تمہیں مبتلا کر دے گا۔ اللہ تو قادر ہے، جس اللہ نے اس کو مصیبت میں ڈالا
وہ آپ کو اور مجھے بھی مصیبت میں ڈال سکتا ہے۔ اس لیے دوسروں کو مصیبتوں پہ خوش نہیں ہونا چاہیے، اللہ سے ہمیشہ عافیت کی دعا اپنے لیے دوسروں کے لیے کرنی چاہیے۔ نمبر 28، کسی کی نقل نہیں اتارتے۔ حضرات اولیاء کی زندگی کا ایک وصف، وہ کسی کی نقل نہیں اتارتے۔ وہ جس کو جس حال میں دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ اللہ رب العزت کا بندہ ہے، اللہ نے جس کو جس طرح پیدا کیا ہے احسن پیدا کیا۔ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں ہم نے ہر ایک کو بہترین سانچے میں پیدا کیا، اس لیے وہ کسی کے اس پر نقل اتارنا کہ اس کا قد ایسا، اس کا چلنے کا انداز ایسا، اس کے گفتگو کا انداز ایسا، اس سے بچنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما احب انی حقیت احدا وان لی کذا وکذا، مجھے یہ بات پسند نہیں کہ میں کسی کی نقل اتاروں اگرچہ مجھے اتنی دولت دے دی جائے، یعنی اتنے سرمایہ دولت ملے اور کوئی کہے کسی کی نقل اتارو، میں یہ کام کبھی نہیں کروں گا، دولت ملے پھر بھی نہیں کروں گا۔ آج بعض لوگ خوش ہوتے ہیں، اپنے بچوں کو کہتے ہیں فلاں کی طرح ذرا چل کے دیکھا، فلاں کی طرح ذرا بات کر کے دیکھا، تو بزرگوں کی نقلیں ان سے اترواتے ہیں، اور کوئی بیمار ہو ان کی نقلیں اتارتے ہیں یا خود نقل اتار رہے ہوتے ہیں۔ مجلس میں بیٹھ کر دوسروں کے چلنے کے انداز سے، گفتگو کے انداز سے، اٹھنے بیٹھنے سے، اس سے بچنا چاہیے۔ بس اوقات اللہ اسی گناہ میں، اسی عیب میں اسے یا اس کی اولاد کو مبتلا کر دیتا ہے۔ مکافات عمل میں ایک واقعہ ہے، ایک شخص کہتا ہے کہ ایک عورت بیوہ تھی، اس کی ایک چھوٹی بچی تھی، تو میں نے اس کو اپنے گھر کے ساتھ ایک کمرے میں ٹھہرایا، خرچہ وغیرہ میں برداشت کرتا تھا، اس کا کوئی اور تھا نہیں، تو اس کی چھوٹی بچی ذرا لنگڑی تھی، لنگڑا کے چلتی تھی، تو اب یہ جب بھی بچی کو پکارتا تو کہتا وہ لنگڑی ادھر آ، اور لنگڑی ادھر آ، تو بچی کو لنگڑا کہہ کر بلاتا، اس کے لنگڑے ہونے پہ اس کو تان دیتا، اس کی نقل اتارتا۔ تو اس شخص کی گھر والی حاملہ تھی، جب اس کی بچی پیدا ہوئی وہ اسی طرح لنگڑی تھی جس طرح یہ بچی لنگڑی تھی، یعنی جیسا اس نے اس کو عیب دلایا، عار دلایا، اللہ نے اسی کے اندر اس کی اپنی اولاد کو مبتلا کر دیا۔ سب اللہ کی مخلوق ہیں، مخلوق پہ اعتراض کرنا خالق پہ اعتراض کرنا ہے، مخلوق کو عار دلانا، خالق پر نقص اور عیب کی نسبت کرنی۔ اللہ نے جس کو بنائے خوبصورت بنائے، ہاں دیکھنے والے کی نظر کا فرق ہے، اگر وہ معذور ہے اس کو اس کے ماں باپ کی نظر سے دیکھو، وہ اس کے ہاں حسین ہے، معذور بچہ ہوتا ہے لیکن وہ ماں باپ کو بڑا پسند ہوتا ہے۔ اس لیے میں نے ایک بات عرض کی، اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ کسی کی نقل نہیں اتارتے۔ نمبر 29، اعتماد کے لباس میں دھوکہ نہیں دیتے۔ اعتماد کے لباس میں دھوکہ نہیں دیتے کہ انہوں نے جبہ قبہ تو پہنا ہو صلحاء کا، وضاقتہ تو ہو نیک لوگوں کی طرح، حلیہ تو رکھا ہے اولیاء کی طرح، صلحاء کی طرح، اس نیک حلیے میں وہ لوگوں کو دھوکہ دیں اور نیک حلیہ اختیار کر کے خیانت کریں، ایسا نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبرت خیانتا ان تحدث اخاک حدیثا هو لك به مصدق وانت به کاذب، بہت بڑی خیانت ہے کہ آپ کسی کو کوئی بات بیان کرو، لوگ آپ کو سچا سمجھیں حالانکہ آپ بات میں جھوٹے ہو، آپ جھوٹ بول رہے ہو، لوگ آپ کو سچا سمجھ رہے ہیں آپ کی وضع قطع کے اعتبار سے، تو یہ بڑی خیانت ہے۔ نمبر 30، آخری بات، حضرات اولیاء کی زندگی کا آخری اور قیمتی وصف، وہ ہمیشہ ہر وقت اللہ سے دعا کرتے ہیں، ہمیشہ اور ہر وقت اللہ سے دعا کرتے رہتے۔ ان کی زندگی میں جو حالات آئیں، جو مصائب اور مصیبتیں اور پریشانیاں آئیں، جو آزمائشیں آئیں، ان کا رجوع اللہ بڑھ جاتا ہے۔ کوئی مصیبت آتی ہے ان کا رجوع اللہ بڑھ جاتا ہے، ان کے نوافل اذکار، ان کی عبادات اعمال بڑھ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مصیبت لا کر، تکلیف لا کر اپنے بندے کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ بس اوقات بندہ غفلت میں پڑا ہوتا ہے، اللہ کبھی اس پر، اس کی اولاد پہ، اہل و عیال پر کوئی آزمائش لا کر اپنے قریب کرتا ہے، اور اللہ کے یہ نیک بندے صرف اللہ سے دعا کرتے ہیں، اور جب وہ اخلاص سے مانگتے ہیں اللہ نے ان کی دعاؤں میں بڑی تاثیر رکھی ہوتی ہے۔ ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ، روض الریاحین میں واقع ہے، راستے سے گزر رہے تھے، دیکھا ایک آدمی نے شراب پی ہوئی ہے، شراب کے نشے میں مدہوش نیچے پڑا ہوا ہے، شراب کی بوتل ساتھ پڑی ہوئی ہے۔ اس نے اس کو دیکھا، ایک پیالے میں پانی لے کر آئے اور اس کے منہ کو دھویا، اور اس کی زبان باہر نکلی تھی اس کو پانی سے دھویا، اللہ سے دعا کی، یا اللہ یہ تو پاکیزہ زبان تھی، اس زبان سے تیرا ذکر ہونا چاہیے تھا، اے اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے،
اس سے حرام کو دور کر کے اس کو اپنی زبان سے ذکر کی لذت اور حلاوت عطا فرما دے۔ ادھر یہ دعا فرما رہی، ادھر اس کو ہوش آ گیا۔ حضرت معروف کرخی کو دیکھا، پہچان لیا، فرمایا حضرت آپ کیا دعا فرما رہے؟ فرمایا یہ دعا کر رہا ہوں۔ اللہ نے ایسی توبہ کی توفیق عطا فرمائی، پھر اس کی اگلی زندگی سب نیکی میں، عبادت میں گزر گئی۔ تو پیچھے وصف کیا تھا؟ دعا۔ تو میں نے عرض کیا حضرات اولیاء کی زندگی کا ایک وصف، وہ ان کی زندگی میں جو حالات آزمائشیں آئیں وہ اللہ سے مانگتے ہیں۔ یہ 30 وہ اہم باتیں ہیں جو اللہ کے نیک بندوں میں قدر مشترک سب میں پائی جاتی ہیں۔ تو اگر ہم بھی چاہیں کہ ہمارا ذکر اللہ کے نیک بندوں میں ہو، صلحاء میں ہو، تو یہ اوصاف ہم اپنی زندگی میں لے کر آئیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔